بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کفاروں سے، لا اعبد ما تعبدون، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس رب کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو اس وقت نازل کیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے مکہ کے مشرکوں نے خریدنے کی کوشش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کے لالچ دیے، ہر طرح کی چیزیں، یہاں تک کہ اینڈ وقت یہ آ گیا جب انہوں نے دیکھا کہ ان مسلمانوں کا ایمان سے ان کو خارج کرنا بہت مشکل کام ہے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن کا، مال کا اور بہت ساری چیزوں کا جو انہیں لالچ دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری چیزیں ان کے منہ پر مار دی اور ان کو بہت ذلیل کر کر وہاں سے بھگایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے اتنا خریدنے کی کوشش کی کہ ہر بار اللہ کے نبی کو مل کر ایک میٹنگ بنایا کرتے اور اللہ کے نبی کو بلاتے، تو اللہ کے نبی سے یہ فرماتے کہ اللہ کے نبی ہم آپ کو اتنا سونا دیں گے، اتنا مال دیں گے، بہت ساری خوبصورت عورتیں دیں گے، تو اللہ کے نبی نے ان کی ساری اسکیمیں نکار دی۔ پھر انہوں نے سب نے، جتنے بھی مکہ کے مشرک تھے، جو بڑے بڑے کفار تھے، ان سب نے ایک پلان بنایا کہ اللہ کے نبی کو اس پلان کے تحت ہم سمجھاتے ہیں۔ تب انہوں نے یہ چیز سوچی کہ اس بار تو ہمارا جو پلان ہے وہ سکسیس ہو جائے گا، کیونکہ ان کو 90% امید تھی کہ اللہ کے نبی اس کے لیے منع نہیں کریں گے۔ تب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، ہم آپ سے ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو انہوں نے اپنا معاہدہ بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کرنا، یعنی کہ جو اللہ کے نبی سے وہ کہنا چاہتے تھے کہ جو ہم نے بت بنا رکھے ہیں تو آپ ان بتوں کی عبادت کرنا۔ تب اس کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی کو اور بھی بہت ساری روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے 1 سال پہلے 1 سال کا وقت بتایا، پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ 1 دن، پھر اس کے بعد انہوں نے 2 دن ہم کریں گے، 2 دن آپ کرنا، پھر کہا 1 دن ہم کریں گے، پھر 1 دن آپ کرنا، لیکن ہر بار اللہ کے نبی خاموش ہو کر وہاں سے چلے جاتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کفاروں سے کہلوایا کہ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دیجئے ان کفاروں سے، لا اعبد ما تعبدون، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس رب کی یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرنے والا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انا عابد ما عبدتم، اور تم اس رب کی عبادت نہیں کرنے والے جس کی عبادت میں کرتا ہوں، یعنی کہ جس اللہ کی۔ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو سیم جو ورڈ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دہرایا کہ بہت سی بار ہم کسی سے کوئی بات بتاتے ہیں کہ بھائی تیرے سمجھ میں تو آئی نا یہ بات، غصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے اپنے نبی کے ذریعے یہ بتانے کا ان کفاروں کو کہ ان سے کہہ دو، ان کو سمجھا دو۔ ایک بار جب یہ بتایا تو دوبارہ پھر یہ لائن جب یہ جو ریپیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے وہ اس لیے کی کہ کبھی بھی ہم کسی سے جب کوئی بات ہو جاتی ہے غصے میں ہم کہتے ہیں کہ تیرے سمجھ میں تو آئی نا یہ بات، پھر اس کو دوبارہ سمجھاتے ہیں تو سمجھ تو گیا نا یہ بات۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کفاروں کو یہ بات سمجھانے کے لیے ورڈ کو ریپیٹ کیا ہے کہ میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور تم اس رب کی عبادت نہیں کرتے جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ لائن آئی کہ اور نہ میں ان بتوں کی عبادت کروں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد میں یہ لائن ہے کہ اور نہ تم اس رب کی عبادت کرو گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب جانتا تھا، اللہ نے ان کے نام پہلے ہی جہنمیوں میں لکھ دیے تھے۔ پھر لاسٹ کی جو آیت ہے وہ ہے لکم دینکم ولی دین،
تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، اس لیے ہمیں ہمارے دین پر مکمل رہنے دو۔ اللہ حافظ۔ دوستو یہ ویڈیو اگر اچھی لگے چینل کو سبسکرائب مت کرنا یوٹیوب پر یا انسٹا پر فالو بھی مت کرنا، لیکن اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگے تو بس شیئر ضرور کر دینا صدقہ جاریہ کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بار بھی نئی ایسی ویڈیو قرآن کی آیتوں کی ہم بناتے رہیں گے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔